صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحج۔ حج کا لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ چونکہ بیت اللہ کا قصد کیا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے انسان قصداً جاتا ہے، اس لیے اصطلاحاً بیت اللہ کی طرف حج کرنا اور وہاں کے خاص مناسک جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابتدا میں عقائد کے بارے میں بات کرنے کے بعد، شہادتین کی تفصیل اور وضاحت کرنے کے بعد، اس کے بعد جو عبادات ہیں ان میں سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس لیے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، کیونکہ زکوٰۃ جو یہ مالی عبادات میں سے ہے۔ زکوٰۃ کے بعد اب حج کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو بدنی اور مالی عبادات کا مرکب ہوتا ہے، جس کے اندر بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی۔ بعض محدثین نے اپنی کتب کے اندر ترتیب عبادات میں پہلے نماز کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزے کا تذکرہ کیا اور حج کا آخر میں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے حج کا بیان پہلے کیا اور روزے کا تذکرہ بعد، اس لیے کہ دیگر محدثین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو مد نظر رکھا ہے، جس کے اندر پہلے صوم کا، روزے کا تذکرہ ہے، بعد میں حج کا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 111 میں ہے، جس کے اندر بنی الاسلام علی خمس کی وضاحت میں پہلے روزے کا اور بعد میں حج کا تذکرہ ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے جس روایت کو بنیاد بنایا ہے وہ حضرت حنظلہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کے اندر پہلے حج کا اور بعد میں روزے کا تذکرہ ہے، جو صحیح بخاری کا حدیث نمبر 8 پیچھے گزر چکی ہے، اور صحیح مسلم کی بھی حدیث نمبر 112 میں یہی انداز ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے اس روایت کی ترتیب میں پہلے حج کا تذکرہ ہے، اس لیے پہلے حج کا، اس کے بعد روزے کا تذکرہ فرمایا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے 151 ابواب قائم کیے ہیں۔ حج کے احکام اور مسائل کے متعلق 151 ابواب ہیں اور 312 احادیث کو جمع کیا ہے۔ 312 روایات میں سے 57 روایات یہ معلق ہیں اور باقی تمام متصل سند کے ساتھ ہیں، اور ان 312 روایات میں سے 191 تکرار کے ساتھ ہیں۔ تکرار کا مطلب دیگر گزشتہ ابواب میں یا آئندہ آنے والی دوسری کتب اور ابواب کے اندر بھی وہ آئی ہیں، اور وہی روایات اس کتاب الحج میں بھی ہیں، اور 121 روایات خالص ہیں جو صرف کتاب الحج کے ہی متعلق ہیں۔ 33 روایات کے علاوہ باقی تمام میں امام مسلم بھی امام بخاری کے ساتھ شریک ہیں، یعنی 33 روایات کے اندر امام بخاری منفرد ہیں، باقی جتنی بھی روایات ہیں وہ امام مسلم بھی الصحیح لمسلم کا درج کی ہے۔ مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ اور تابعین کے آثار بھی درج کرتے ہیں تاکہ بیان کردہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ اس سلسلہ میں کتاب الحج کے اندر 60 کے قریب آثار بھی درج کیے ہیں۔ اس کتاب الحج کے اندر 10 قسم کے اہم احکام و مسائل امام صاحب نے درج کیے ہیں۔ نمبر 1 حج کا وجوب، نمبر 2 حج کی فضیلت،
نمبر 3 میقات حج، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، مواقیت حج۔ نمبر 4 احرام کا تذکرہ، اور نمبر 5 محظورات حج، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا لازم ہے، ان کا تذکرہ۔ اور نمبر 6 طریقہ حج، حج کا طریقہ پورا وہ بھی اس میں بیان کیا۔ اور نمبر 7 حرم مکہ، مکے کے حرم کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ اور نمبر 8 زمزم کی فضیلت، نمبر 9 حجر اسود، اور نمبر 10 مکہ کا شرف۔ یہ تمام چیزیں امام بخاری اس ضمن کے اندر بیان فرمائیں گے۔ تو پہلا باب ہے باب وجوب الحج و فضلہ، باب حج کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت۔ محدثین کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی معنی میں ہے، تو وجوب الحج سے مراد فرض حج ہے، حج کی فرضیت۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت بیان فرمائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 اس کا بنیاد بنایا ہے کہ وقول اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کی طرف کسی نہ کسی طرح راستہ رکھتا ہو۔ سبیلاً نکرہ ہے، نکرہ کا معنی کیا گیا کہ جو بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی کسی انداز کی بھی استطاعت رکھے، کسی طرح کے بھی سبیل رکھے۔ سبیل سے مراد بری ہے، بحری ہے، ہوائی ہے، جو بھی سبیل ہے، جو بھی راستہ ہے اس کو اپنائے۔ ومن کافرا، اور جو کوئی کفر کرے، انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی زیارت کے لیے جائیں گے تو اللہ کا نظام چلے گا، اگر کہ چھوڑ دیں گے تو شاید نظام کے اندر کوئی کمی آ جائے۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ ان لوگوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، اسی سے اس کا وجوب اور فرضیت ثابت ہوگی۔ دوسرا ومن کافرا، جو اس کا انکار کرے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ تو یہ وعید ایک فرض کام کے ترک پر ہی آ سکتی ہے، کہ استحبابی کام پر نہیں۔ تو جو انکار کرے گا اس کے لیے سخت وعید بیان کر دی گئی ہے، بلکہ اس کو کفر، جو استطاعت ہونے کے باوجود حج کی فرضیت کا انکار کرے، اس پر کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو اس لیے ومن کافرہ سے وجوب کی تاکید بھی ہے، اور حج کو ترک کرنے والے کے لیے وعید بھی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک احادیث میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو وسعت کے باوجود حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیہ، کوئی حرج نہیں، جو مرضی یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے۔ جو وسعت کے باوجود حج نہ کرے تو اب وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ یہ بہقی کی جلد 4 صفحہ 324 پر ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ترغیب میں فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدت امہ، جو بیت اللہ کا حج اللہ کی رضا کے لیے کرے اور کوئی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، تو جب واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، جیسے بچہ پیدا ہو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ بھی ہر گناہ سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو، بار بار کیا کرو۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ فقر کو اور گناہوں کو دونوں کو مٹا دیتے ہیں۔
حج اور عمرہ فقر کو بھی مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح بھٹی، آگ کی بھٹی جو ہے لوہے کی میل کچیل، سونے چاندی پر آیا جو زنگ اور میل کچیل اس کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 810 اور البانی رحمہ اللہ کا سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 1185۔ تو مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کے اندر رقم اور پیسہ تو لگتا ہے، تو شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ رقم لگنے سے کوئی قلت آ جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ بار بار حج عمرہ کرنے سے فقر ختم ہوتا ہے، غنا پیدا ہوتی ہے۔ تو حج کی فرضیت کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے، اور امام صاحب کا یہ اسلوب ہے کہ کتاب کے آغاز کے اندر قرآن کی کوئی ایک یا دو آیات بیان فرماتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ کی طرف سے حج فرض ہے، باقی اس کے دیگر احکام اور مسائل، کن پر فرض ہے، کیسے سفر کریں گے، احرام کہاں سے باندھیں گے، احرام کی کیفیت کیا ہوگی، بیت اللہ کہ ہاں وہاں پہنچ کر کیا کچھ ابتدا کہاں سے کرنی ہے، اختتام کہاں ہوگا، کون کون سا کام کیسے کرے گا، یہ سب کا سب احادیث میں ہے۔ اگر احادیث کو ایک سائڈ پر کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، تو ایسا کہنے والا قرآن پر بھی عمل کرنے والا نہ ہوگا، کیونکہ قرآن نے تو صرف حج کے متعلق اتنا ہی فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یا چند اور احکام حج کے متعلق ہیں، باقی تمام تفصیلی احکام وہ تمام کے تمام احادیث میں ہیں۔ اور آگے جتنے امام صاحب نے باب قائم کیے 151 باب اور 312 روایات، وہ اسی ایک آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح ہے۔ حدیث نمبر 1513، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سلیمان ابن یسار عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فضل بن عباس یعنی ابن عباس کے بھائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے۔ ردیف سواری کے پیچھے بیٹھنا۔ فجات امرۃ من خثم قبیلے کی ایک عورت آئی، فجعل الفضل ينظر الیہا، فضل شروع ہو گیا وہ اس کی طرف نظر اٹھانے لگا، دیکھنے لگا، وتنظر الیہا، اور وہ اس کی طرف، کیونکہ فضل ابھی وہ نوجوان تھا تو ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھ گئی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے پردہ نہیں کیا تھا، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ کشید کرنے کی کوشش کی کہ حج کے دوران پردہ نہیں ہے، تو پردہ تو ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آگے مرد آ جاتے تو ہم پردہ اس کو لٹکا لیتی۔ تو دیکھنے کا یہ معنی نہیں کہ ان کا پردہ نہیں تھا، پردے کے ساتھ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھائی، وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجه الفضل الی الشق الاخر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئے وہ فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے، آپ نے اس کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ فقالت یا رسول اللہ، اس عورت نے آ کر سوال یہ کیا، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج، بے شک اللہ تعالیٰ کا فریضہ اس کے بندوں پر حج کے بارے میں ہے، ادرکت ابی شیخن کبیرہ، اس فریضے نے میرے باپ کو پایا ہے، اس حال میں کو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، میرے والد محترم پر حج اب فرض ہو گیا ہے، اس کے پاس اتنی مالی وسعت ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے طبیعت کا مسئلہ ہے، اتنا کمزور ہے کہ سواری کے اوپر بیٹھ کر اپنا بیلنس برابر رکھنا اور اپنے گرفت رکھنا یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لا یثبت علی الراحلہ، سواری کے اوپر وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ سوال یہ تھا
کہ میرے والد پر حج تو فرض ہو چکا ہے، لیکن اب سفر کرنے کی اس کے اندر وسعت اور طاقت نہیں، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں آپ کر سکتی ہیں۔ وذالک فی حجۃ الوداع، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج، کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، حج اللہ کی طرف سے بندوں پر یہ فرض ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جیسے مذکورہ آیت کریمہ سے اس کی فرضیت ثابت ہوئی، اسی طرح اس حدیث سے بھی، اور یہ حدیث امام بخاری 5 مرتبہ لائے ہیں۔ باقی رہا کہ حج بدل، دوسرے کی طرف سے حج کرنا، تو دوسرے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے اگر کوئی خود بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا وہ فوت ہو گیا ہے، حج کا پروگرام تھا لیکن کرتے کرتے دیگر مصروفیات کی وجہ سے یا صحت یابی کی امید پر وفات ہو گئی ہے، تو دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے لازمی ہے کہ اس نے خود پہلے اپنا حج کیا ہو، خود اپنا حج کیا ہو تو دوسرا وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ باب نمبر 2، باب قول اللہ تعالی یاتک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 کو ترجمۃ الباب بنایا کہ یاتوک رجالن، وہ آئیں گے آپ کے پاس رجال راجل کے جمع، پیدل سفر، پیادے، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلے پتلی سواری پر۔ ضامر ایسا جانور جو لمبا سفر کرنے کی وجہ سے یا بھوک پیاس کی وجہ سے دبلا پتلا کمزور ہو گیا ہو۔ وعلی کل ضامر، ہر دبلے سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، اور آئیں گے ہر دور اور وسیع راستوں سے، وسیع بڑے بڑے اور دور کے راستے طے کر کے، سفر طے کر کے وہ یہاں پہنچیں گے۔ لفظ من کل فج کا لفظ آیا ہے جس کا معنی وسیع راستہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ مشکل الفاظ کی وضاحت بھی ساتھ کر دیتے ہیں، تو چنانچہ سورہ نوح کی آیت نمبر 20 کے اندر یہ لفظ فجاجن آیا ہے جس کا معنی الطرق الواسعہ، وسیع راستے۔ ثابت سے امام صاحب بھی کرنا چاہتے ہیں کہ سفر حج، اور حج کا سفر ہو یا عمرے کا ہو، وہ پیدل و سوار دونوں طرح کرنا درست ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ سواری پر ہی کرے۔ ہاں البتہ اگر اتنا دور کا سفر ہے کہ سواری کے بغیر ممکن نہیں، الا یہ کہ اپنے آپ کو انتہا درجے کی مشقت میں مبتلا کرے، تو سواری کی وسعت ہونا شرط ہے۔ ورنہ اگر قرب و جوار کے ہے، جیسے 30-40 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 300 کلومیٹر کے فاصلے پر نبوی دور میں تھے تو اس کو تو پیدل بھی لوگ جاتے تھے، لیکن آج یہاں سے پاکستان سے کسی نے سعودیہ جانا ہے تو پیدل تو نہیں جا سکتا۔ تو بعض لوگ جو ہے انہوں نے عجیب قسم کی یہ طریقے بنائے تھے، کوئی سائیکل پر جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، تو تاکہ لوگوں کے اندر ایک طرح اس کے ویڈیو بنتی جا رہی ہیں، لوگ آگے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس پر سواری کا، آنے جانے کا، اپنے کھانے پینے کے انتظامات ہیں، پیچھے بیوی بچوں کے اخراجات بھی ہیں، تو اب وہ حج کرے گا۔ حدیث نمبر 1514، قال حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب ان سالم بن عبد اللہ اخبرہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب راحلتہ بذی الحلیفہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سواری پر سوار ہوتے تھے ذو الحلیفہ مقام سے، مدینے کا میقات ذو الحلیفہ، وہاں سے آپ سواری پر سوار ہوتے۔ ثم یحل حتی تستوی بہ قائمہ، پھر تلبیہ کہتے یہاں تک سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوتی، جب سیدھی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوتی اس وقت تلبیہ کہتے۔ ثابت سے یہ کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری کو استعمال کرتے تھے، تو وسعت کے باوجود پیدل کو افضل قرار دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر پیدل جانا زیادہ افضل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس افضل کام کو نہ چھوڑتے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو پھر جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف اور مشقتوں میں مبتلا کرنا کہ میں نے پیدل جانا ہے، میں نے سائیکل پر جانا ہے، تو وسعت دی ہے تو پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، دولت مال بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں اگر نہیں ہے تو جس طرح کی اسباب اور وسائل مل جائے پھر وہی ہے۔ حدیث نمبر 1515 قال حدثنا ابراہیم بن موسى الرازی قال اخبرنا الولید قال حدثنا الاوزاعی سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ان حلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذی الحلیفہ حین استوت به راحلته، بے شک تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالحلیفہ سے حین اس وقت ہوا استوت به راحلته، جب سواری آپ کو لے کر سیدھی ہوئی۔ سواری تو جب ڈہلوان چڑھائی پر چڑھی، چڑھائی پر چڑھنے کے بعد جب برابر والی سطح پر گئی تو اس وقت آپ نے تلبیہ کہا۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی، آپ نے تلبیہ کب کہنا شروع کیا۔ تو بہرحال اس جگہ تذکرہ یہ ہے کہ جب آپ ذوالحلیفہ سے آگے چڑھائی 30 تھی، اس دور کی باتیں ہیں، اب تو وہ تمام صورتیں تبدیل ہوگی۔ تو جب چڑھائی سے پر چڑھ کر صاحبزہ چڑھائی پر سواری ایسے ہوگی جب بالکل اس کے برابر اوپر چڑھ گئی، برابر سطح پر چلنے لگی ہے، اس وقت پھر آپ نے تلبیہ اونچی آواز سے کہا۔ رواہ انس و ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہی روایت حضرت انس ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت متصل سند کے ساتھ امام بخاری نے آگے باب من بات بذوالحلیفہ حتی اصبح، اس کے تحت حدیث نمبر 1546 کے تحت لائی ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت باب ما یلبس المحرم من الثیاب حدیث نمبر 1546 کے نہ 1545 کے تحت، پیچھے والے حدیث نمبر 1546 اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت 1545 اس کے تحت بیان کی ہے۔ باب الحج علی الرحل، باب حج کرنا پالان پر، اونٹ کے اوپر لکڑی کا سادہ جو پلان رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر بھی حج کرنا۔ نبوی دور میں سواری پر پلان رکھ کر سفر کرنا یہ اس وقت ایک شرف والا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اسی طرح ہی یا کپڑا وغیرہ بچھا لیا وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے، تو بعد پالان رکھتے، پلان کے اندر یہ سہولیات ہوتی ہیں، پیچھے ٹیکل بھی لگائی جاتی ہے، پاؤں رکھنے کے لیے بھی آگے جگہ ہوتی ہے، اور اپنا ساز و سامان بھی اس میں ہوتا ہے، تو یہ سہولیات ہوتی ہے۔ تو سفر حج کے اندر کیا عاجزی انکساری کرتے ہوئے سادہ قسم کی سواری ہو کہ اس کے اوپر پلان ہی نہیں رکھنا، کوئی گھوڑا ہے تو اس کے اوپر زین وغیرہ نہ ہو، سادہ بیٹھے، کیونکہ یہ حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے جس کے اندر سادگی ہونی چاہیے، یا کوئی اس طرح کی سہولیات والی چیز اپنائی بھی جا سکتی ہے۔ تو نبوی دور کے اندر ایک پلان جو ہے یہ اگرچہ یہ عزت اور احترام کا ذریعہ تو ہوتا تھا، تو لیکن یہ کہ اگر فخر نہیں ہے تو سہولت جو اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آج اللہ نے سہولت دی ہے، کوئی بہت بہترین قسم کی سواری پر اچھے قسم کے جہاز میں چل جاتا ہے، کوئی درمیانہ قسم کا جہاز ہوتا ہے، کوئی بحری بیڑوں پر سفر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آگے جا کر بعض بہت اچھے قسم کے ہوٹل جو ہے اس کے اندر رہائش رکھتے ہیں، بعض بیچارے جو سادہ قسم کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر تکبر، فخر اور نخوت نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ واپسی پر آ کر یہی تذکرے کرتا رہے کہ میں نے جی ہوٹل جو اتنا مہنگا خریدا تھا، فلاں بھی چیز اتنی مہنگی تھی، اتنا فلاں تھا، تو یہ چیزیں بتلاتا رہے، تو یہ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے دولت دی ہے تو سہولیات سے فائدہ اٹھا لے، تو اس میں یہ فائدہ اٹھانے یہ آرام اور سکون والی چیزوں کا استعمال کرنا یہ کہ شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1516 وقال ابان حدثنا مالک بن دینار عن القاسم بن محمد
عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معهم اخا عبد الرحمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا۔ فعامرہ من التنعیم، وہ انہوں نے ان کو عمرہ کروایا تنعیم جگہ سے، تنعیم جس کو اب مسجد عائشہ کہتے ہیں وہاں سے۔ وہ حمل علی کاتبن، اور انہوں نے سوار کیا ان کو پلان پر، کاتب لکڑی کا پلان جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ پلان وغیرہ کو رکھنا، اس کے اوپر بیٹھنا، یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہوتی، اور نہ یہ عاجزی انکساری کے منافی ہے۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ شد الرحال فی الحج، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حج کے سفر کے اندر اپنے پلان باندھو، مضبوطی سے ان کو باندھو۔ فإنہ احد الجہادین، بے شک یہ بھی دو جہادوں میں سے ایک ہے، حج دو جہادوں میں سے ایک ہے، یعنی حج کو بھی جہاد کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور گھر بار کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور راستے کی صعوبتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں، پھر بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کا سعی ہے، اور منا مزدلفہ عرفات ہے، تو پھر واپسی منا پر 13 ذوالحجہ تک ہے، تو رش بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر کھانے پینے کی بھی تنگی ہوتی ہے، یہ تمام برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حدیث نمبر 1517 قال حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا تھا علی رحل، پالان پر، رحل سادہ پالان کو کہتے ہیں، ولم یکن شحیحا، اور وہ کوئی بخل والے نہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صاحب ثروت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی تھی کیونکہ نبی کی دعا کا تھا، جس کی وجہ سے اولاد بھی بہت تھی اور مال بھی تھا، لیکن اس کے باوجود صاحب ثروت ہونے کے باوجود انہوں نے سادہ پلان پر سفر کیا۔ وحدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج علی رحل، اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج ایک رحل پر پلان پر کیا تھا۔ وکانت زاملاتہ، اور آپ کی اونٹنی جو ہے وہ آپ کی زاملہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے اوپر انسان کا سامان بھی ہو، سواری بھی اسی پر، سامان بھی اسی پر، کیونکہ بعض لوگ لمبے سفروں کے اندر اپنی سواری الگ اور ساتھ ایک اضافی سواری رکھ لیتے، اپنا ساز و سامان کھانا پینا اس پر، تاکہ ہم اکیلے ہی اونٹنی پر بیٹھیں تاکہ سفر وغیرہ کے سامان کی وجہ سے تنگی نہ ہو۔ جس طرح جو آج کل جو ہے جو بڑے صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ ڈبل سیٹ لے لیتے ہیں، اگر انہوں نے بس وغیرہ کوئی دوسری ویگن وغیرہ پر سفر کرنا ہے تو وہ ڈبل سیٹ اکیلے اپنا بیگ شیگ رکھیں، باقی چیزیں رکھیں تاکہ سہولت رہے۔ تو لیکن بعض لوگ جو وہ اپنا اس طرح کی فضولیات نہیں کرتے، وہ بڑا احتیاط سے رقم خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو زاملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سواری پر آپ کا ساز و سامان تھا اسی پر آپ سوار تھے، تو آپ نے کوئی الگ سواری نہیں رکھی۔ تو گویا کہ راحلہ اور زاملہ ایک ہی معنی میں ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا انداز تھا کہ آپ دوسری سواری اسپیشل رکھ بھی سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی سواری پر آپ نے کھانا دانا بھی اپنا اسی کے اوپر رکھا ہوا تھا، خود بھی اسی کے اوپر سوار تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باوجود دولت اور مال ہونے کے بھی وہ پلان، سادہ قسم کا پلان، اس کو اوپر رکھ کر اس پر سفر کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1518 قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ایمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ اعتمرتم ولم اعتمر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے عمرہ کر لیا اور میں نے عمرہ نہیں کیا۔ جب سب حج کا سفر کیا ہے تو آپ کا حج قران تھا، تو حج قران کے اندر حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے۔ جب کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عارضے کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی تھی، انہوں نے صرف حج کیا،
تو حج کرنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے حج اور عمرہ کیا، باقی لوگوں نے بھی، تو میں صرف اکیلا ہی حج کر کے جاؤں؟ فقال یا عبد الرحمن، آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عبد الرحمن کو کہا، اے عبد الرحمن، اذا باختک فاعمر من التنعیم، اپنی بہن کو لے جاؤ اور تنعیم سے احرام باندھ کر لا کر اس کو عمرہ کرا دو۔ فاحقب علی ناقۃ، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کے اوپر جو پلان تھا اس کے اوپر بٹھایا، فاعتمرت، چنانچہ انہوں نے وہاں سے احرام باندھ کر آ کر عمرہ کیا۔ اس سے ثابت ان تمام روایات سے امام صاحب نے یہ کیا کہ سواری پر سوار ہونا، اس کے اوپر پالان وغیرہ رکھ لینا، تو یہ کوئی تکبر اور نخوت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو جو اللہ نے سہولیات دی ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔